چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کا شور چل رہا ہے، یقیناً یہ ایک مہلک بیماری ہے، ایک متعدی مرض ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، خطرناک مرض ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے۔ پوری دنیا اس بیماری کا شکار ہے، پوری دنیا کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، لیکن اس بیماری کا جتنا شور ہے، جتنا خوف اور ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول کو جتنی کشیدگی کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، ماحول اتنا کشیدہ اور اتنا خطرناک اس وقت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے، ہر دور میں کچھ کبھی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان کو یہ ایک آزمائش کا وقت ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، چیزوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے دلوں میں خوف ڈال کر کے، اور کبھی تمہاری پیداوار میں کمی کر کے، تمہاری آمدنیوں کو کم کر کے، کبھی تمہارے پھلوں میں نقص پیدا کر کے۔ تو ایسے وقت میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، کہ جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، جو لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کے بجائے اس امتحان کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پروردگار کی طرف اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، اور اس امتحان کی گھڑی میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، وہ لوگ جو اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس امتحان کو، اس آزمائش کو یہ کہتے ہوں کہ یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم خود اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست پر ڈال دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس امتحان میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس امتحان سے، اس آزمائش کی گھڑی سے اسے نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ اس خوف و ہراس کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں دنیا کے تمام لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے، اللہ کو جو نہیں مانتے ہیں، اس کے رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کا خوف میں مبتلا ہونا تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، قیامت کو ماننے والا، جنت کا یقین کرنے والا، جہنم پر ایمان رکھنے والا، جہنم کو ماننے والا، اس بات کا یقین کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے، اور نافرمانوں کے لیے، کافر مشرک کے لیے جہنم دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت، ایسے وقت میں جب
آزمائش کا وقت ہو، امتحان کا وقت ہو، ایک مسلمان امتحان میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ موت سے ڈرے، موت سے خوف کھائے، موت تو ہمیں آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ ہم نے سینکڑوں اسکندر و جم دیکھے ہیں، ہم نے سینکڑوں اسکندر و جم دیکھے ہیں، سب کے سر موت کے دروازے پہ خم دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ہی دنیا میں ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا کی طاقتور لوگ، پوری دنیا کے سائنس اور پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، کیا عالم کیا جاہل، تمام کے تمام لوگ سرنگو ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا اور وہ موت آ کر کے رہے گی، چاہے انسان اس سے بچنے کی ہزاروں تدابیر کو کر لے، ہزاروں کوشش کر لے۔ اگر کسی کی موت اس کرونا کی وجہ سے آنی ہے تو اس سے پوری دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں مسلمانوں کو چند باتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کا یقین کریں کہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اور آزمائشیں آتی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے آپ کو نکال دے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور یہ بیماری بھی اللہ کے طرف سے آئی ہے اور اس بیماری کا خاتمہ بھی ہونا ہے۔ اس بات کا یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں، ہر تکلیف کے بعد تکلیف ختم ہو جائے گی اور ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوگی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے کہا ہر تکلیف کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا ایمان درست کریں۔ یہ اس بات کا ایمان ہو، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے طرف سے جو کچھ خیر ہے یا شر ہے، جو بھلائی اور برائی جو کچھ ہمیں پہنچ رہی ہے، وہ سب اللہ کے طرف سے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی قوت اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچانا نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک انسان کو بچانے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے اور اس کے بعد کسی کو بچانا چاہے اور اللہ رب العزت اس کو نہ چاہے بچانا، تو پھر پوری دنیا کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے عقیدوں کو درست کرنا، سب سے پہلے ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے تمام چیزیں، ہر طرح کی مصیبت، آفت، پریشانی، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے طرف سے ہے، جو خوشی ہے یہ بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ اس بات پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے موت کا خوف نکال دینا چاہیے۔ ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور اس قیامت کے تذکرے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی قوت مسلمانوں پر ایسا جھپٹیں گی جیسے بھوکا دسترخوان کی طرف دوڑتا ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، مسلمان قلیل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے سمندر کا جھاگ، اور ان کے دلوں میں بیماری لگ گئی ہوگی۔ اس بیماری کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہے۔ وہ وہن کیا ہے؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وہن، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا
وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی قومیں مسلمان کمزور ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، کروڑا کروڑ مسلمان ہوں گے، لیکن خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے وہ موت سے خوف کھاتے ہوں گے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہوگی۔ ایسے وقت میں انسان کو، مومن کو، مسلمان کو موت کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ موت اللہ کے طرف سے مقدر ہے اور موت نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک منٹ تاخیر کر سکتی ہے۔ جو وقت مقرر ہے موت کا، اس وقت پر، اپنے وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ اس لیے اس امتحان کی، آزمائش کی گھڑی میں ہمیں موت کا خوف دلوں سے نکال لینا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں جب پریشانی کا عالم ہو، آزمائش کا وقت ہو، امتحان کی گھڑی ہو، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کے حضور آنکھوں سے آنسو جاری کرے، توبہ استغفار کرے۔ استغفار اللہ رب العزت کی رضا کو بلانے والی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مسلمان بندوں سے یہ کہا کہ تم میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، ادونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ استغفار کرنے سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی متعدد آیات میں استغفار کی فضیلت اور اس سے آنے والی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایسے وقت میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں ہم دعا کے ذریعے سے ہی اس بلا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو انسان روتا ہے، اللہ کے سامنے جو اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مایوس نہیں بھیجتے، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی تمام آزمائشوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے انسانیت کو، دنیا کو نجات دینے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اس لیے اس رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اپنے رب کے سامنے ہم جب آنسو بہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گی، ہم سے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے گی۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے رجوع کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، موت کا خوف دلوں سے نکال دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حضور روئے گڑ گڑائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم منا لیں گے، میرا رب ہمارا ہو جائے گا، ہماری پکار کو سننے والا رب، ہمارے ضروریات کو جاننے والا رب، وہ رب اس بیماری سے، ایسی پریشانیوں سے، اس آزمائش سے ہم تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو نجات عطا کر دے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو ایسے خوف و ہراس کے ماحول سے نکال کر کے امن اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا سے کرونا جیسی مہلک بیماری کو ختم فرمائے اور انسانیت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، یہ دنیا میں جو پابندیاں ہیں، جو لاک ڈاؤن ہے، یہ دکانیں جو بند ہے، اس متعدی امراض سے
اس بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ معمون فرما دیں اور پوری دنیا سے اس بلا کو ختم فرما کر دنیا کو اس سے نجات نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔